علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام سے بے شمار برکات حاصل ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ دعا جو ہے وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء، اور اس میں سے کوئی چیز اوپر یعنی قبولیت کے مقام کو نہیں جاتی، حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ پڑھ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ یہ درود دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان شریف کی 10ویں شب ہے، اور 10 رمضان المبارک ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار عالیہ طاہرہ طیبہ مقدسہ معمبرہ رفیقہ مصطفیٰ جان رحمت سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے، مومنوں کی پہلی ماں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اے میرے حبیب علیہ السلام کی پاک بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ ان کی شان اور ان کا اسٹیٹس ہے کہ وہ بقیہ تمام عورتوں سے ممتاز ہیں، فوق ہیں، بلند و بالا ہیں، اور ان تمام میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام، بہت بڑا رتبہ سرکار سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ حضرت سیدتنا نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کانت خدیجۃ بنت خویلد امرأۃ حازمۃ جلدۃ شریفۃ، یعنی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا دور اندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ اور ہمت رکھنے والی، اور ما اراد اللہ بها من الکرامۃ والخیر وہی یومئذ اوسط قریش نسبا واعظمهم شرفا واکثرهم مالا۔ اور ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل نے آپ کو عزت و شرف اور خیر و بھلائی سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی، بہت ہی بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے مقدس کردار کی مختصر لیکن بہت ہی جامع تعریف ہے جو حضرت سیدتنا نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی۔ دور اندیش، اور دوسرا سلیقہ شعار، اور تیسرا پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ اور ہمت رکھنے والی۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غمخوار کہلاتی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے جب دعوت اسلام کو عام کیا، مشرکین و کفار نے اس کی مخالفت کی، طرح طرح سے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ جو حضرات دامن اسلام میں آتے انہیں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ اس تک پہنچ گیا کہ سارے مکے کے کافروں مشرکوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، آل مکہ میں سے کوئی ان سے لین دین نہ کرے، ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز فراہم نہ کرے، باہر سے آنے والے لوگ ان سے لین دین نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ شعب ابی طالب میں ایک طویل مدت جو بنو ہاشم کے سوشل بائیکاٹ کا دور تھا، وہ طویل مدت جہاں دیگر شمع رسالت کے پروانوں نے
نہایت دقت، مشکل اور بھوک اور پیاس کی حالت میں گزاری۔ یہی طویل مدت مکہ المکرمہ کی وہ عظیم اور با کردار بی بی پاک کہ جو اہل مکہ میں تاجروں کی فہرست میں ممتاز شخصیت تھی۔ علماء نے آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مکہ والوں کے تجارتی قافلے ملک شام و دیگر علاقوں میں جاتے تھے، بقیہ مکے کے تاجروں کا جتنا مال ہوتا تھا اس کا نصف جو ہے وہ صرف ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ اور آپ کے تذکرے میں محدثین کرام نے لکھا کہ دور جاہلیت کے اندر بھی ان کی پاک دامنی اور ان کے روشن کردار اور ان کا عفت مآب ہونا ایسا معروف تھا کہ دور جاہلیت میں بھی ان کو لوگ طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی شان ہے سرکار سیداتنا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو اتنی امیر خاتون وہ آقا علیہ السلام کے حرم شریف آستانہ پاک کی زینت بنتی ہیں، اور ساتھ ہی دشمنان اسلام کی جو تکالیف اور اذیتیں ہیں ان کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سعادت مند بی بی پاک ہیں کہ جو ان مشکل حالات میں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے شعور اور فہم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ان کا جو بھروسہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں غار حرا سے ام المومنین کے ہاں تشریف لے آئے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس پہلی وحی کے جلال کا غلبہ تھا، اور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ چنانچہ چادر پیش کی گئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ہمیں اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہاں جان سے مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو کندھوں پر آ گئی ہے، آقا علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کا نزول، آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت اور حضور علیہ السلام کا ارشاد سن کر وہ کیا جواب دیتی ہیں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ عرض گزار ہوئیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 2، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں۔ نمبر 4، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ جو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سوچ ہے، اور وہ جو حضور علیہ السلام کے دربار میں عرض کر رہی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر ان کو فہم عطا فرمایا ہوا تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن اس سے قبل ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کتنی روشن ہے، کردار کتنا اعلیٰ درجے کا ہے، کہ یہ جو صفات بیان کی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور راہ خدا میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک روشن سیرت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ام المومنین کا وصف ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ اور ہمت رکھنے والی، ایک تو یہی جو ابھی روایت آپ نے سنی، اور دوسرا جو ہم شیب ابی طالب کا ذکر کر رہے تھے، سوشل بائیکاٹ۔ اس سوشل بائیکاٹ کے عرصے میں یہ 1-2 دن پر محیط نہ تھا،
اس کی مدت بہت طویل تھی۔ اس میں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم پتے کھا کے بھی گزارا کرتے، اور ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چمڑے کا پیس ملا تو میں نے اسے صاف کر کے پانی میں ڈال کے ابال کر وہ پانی پیا کہ کسی طرح جو بھوک ہے وہ ختم ہو۔ اس قدر تنگی کے وقت کو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر نور علیہ السلام کی رفاقت میں نہایت صبر و اطمینان اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی رفیقہ حیات بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کے ساتھ غم خاری کا معاملہ کرنے کے شرف سے مشرف بھی ہیں۔ ایک دن بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، بلکہ شیب ابی طالب کے محاصرے میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر بھی لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے اس سے باہر تشریف لاتے۔ آپ اندازہ کیجئے جب شہر کا شہر مخالف ہو گیا ہو، سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہو، تو ایسے ماحول میں تبلیغ اسلام کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ اصحاب منبر کو، ارباب مسلح کو، واعظین، مبلغین، صاحبان علم کو اس دور کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین کی تبلیغ صرف برستے ہوئے پھولوں میں نہیں کی جاتی، یا معذرت کے ساتھ نوٹوں کی نچھاور میں ہی دین کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہو اور وہاں کھانے کی اشیاء موجود نہ ہو، اور ایسے میں پھر باہر جایا جائے اور بتوں کے پجاریوں کو، کفر و شرک کی گندگی میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو پھر دعوت اسلام دینا، یہ ہمارے سرکار علیہ السلام کا انداز تبلیغ ہے۔ اس کے بدلے میں وہی تکلیفیں، وہی راہوں میں کانٹوں کا بچھایا جانا، وہی طعن و تشنیع، وہی دشنام ترازیاں، اور وہی وجود نازنین پر مختلف قسم کی بے ادبانہ حرکتوں کا ارتکاب، یہ چیزیں جواب میں ملتی تھیں۔ آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لاتے اور کبھی وجود نازنین زخمی ہوتا تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اس زخم کی مرہم پٹی کرتی اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں عرض گزار ہوتی، آپ گھبرائیے گا نا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، اور اسی لیے علامہ محمد بن اسحاق مدنی فرماتے ہیں کہ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کفار کی جانب سے اپنا رد اور تکذیب وغیرہ کوئی بات سن کر غمگین ہو جاتے تو پھر ام المومنین سرکار سیداتنا خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس رنج و غم کی کیفیت کو دور فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ بندہ ڈکشنریوں سے ڈھونڈ کر لائے اور ام المومنین کے قدموں میں ڈھیر کر دے اور پھر بندہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھے کہ آپ کے اوصاف اور شان اور عزت اور عظمت کے بیان کرنے کا حق ادا ہو گیا۔ سرکار سیداتنا ام المومنین طاہرہ کاملہ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا کے کئی القابات ہیں، جن میں سے ایک کبریٰ ہے کہ جب بھی نام پاک لیا جاتا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے اسم پاک کے ساتھ اس قدر کثرت سے بولا جاتا ہے کہ گویا نام پاک کا حصہ ہی ہو گیا ہو۔ اور ایک لقب آپ کا ہے طاہرہ، جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، دور جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور ایک آپ کا لقب ہے سیدۃ قریش، یعنی قریش کے اندر سیدہ سردار، تو یہ بھی آپ کے بلند مرتبہ ہونے اور آپ کے اعلیٰ مقام ہونے کی بین دلیل ہے۔ اور بعض کتب میں یہ ہے کہ یہ جس طرح طاہرہ آپ کو دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا،
ایسے ہی سیدۃ قریش بھی آپ کو دور جاہلیت میں کہا جاتا تھا، اس قدر ام المومنین کا روشن کردار تھا۔ اور ایک آپ کا لقب پاک ہے صدیقہ۔ حضور پر نور شفیع اعظم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس حدیث کو نقل کیا کہ فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی، یہ یعنی ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ میری امت کی صدیقہ ہیں۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید، یہ مقام و مرتبہ ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سرکار سیدتنا ام المومنین کا یہ اعزاز ہے، خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت آپ ہی کی ذات بابرکات ہے۔ ابھی آپ نے بخاری شریف کے حوالے سے سنا کہ ادھر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے اور ادھر ام المومنین حضور کے اوصاف کو بیان کر رہی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ عقیدہ توحید ہو یا آقا علیہ السلام کے اوصاف عالیہ کا اقرار ہو، یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی ام المومنین کے ہاں موجود تھیں، بس ادھر حکم خداوندی کے مطابق اعلان نبوت ہوا اور ادھر لبیک و سعدیک کی صدائیں بلند ہوئیں، اور بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی سوچ بچار کے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی آپ کی شان و عظمت کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت آپ ہی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دیگر فضائل و مناقب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور پر نور علیہ السلام کی پہلی زوجہ مطہرہ، یہ ہم پہلے ابھی عرض کر چکے، سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت، یہ بھی ابھی آپ کے گوش گزار کر چکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کائنات کی بڑی سے بڑی خوبیاں، بڑی سے بڑی فضیلتیں، بڑے سے بڑے مناقب ایک طرف اور یہ شرف اعظم ایک طرف، یعنی ہم کسی کے لیے کہیں کہ وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، شب بیدار ہے، صائم الدہر ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، رکوع و سجود کی کثرت والا ہے، اس کی زبان ذکر سے سرشار رہتی ہے، آنکھیں خوف خدا اور محبت الہی میں بہتی رہتی ہیں، سینہ ہر قسم کی باطنی امراض سے پاک ہے، دل مصفہ اور مجلہ ہے، اور گناہوں کے وہ قریب بھی نہیں جاتا۔ یعنی کسی کے اوصاف ہم ذکر کریں، یہ ساری خوبیاں ایک طرف، اور صرف اتنی بات کہی جائے اور وہ حقیقت ہو کہ اس کے ساتھ حضور کو محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ساری فضیلتوں پر بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ام المومنین کو تو یہ فضیلت اس قدر حاصل ہے کہ محبت بھی رشک کرتی ہے کہ جتنا پیار، جتنی شفقت، جتنی عنایت، جتنی محبت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک سے حضور علیہ السلام کی ذات کریم کو ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہ کیجئے کہ ان کی وجہ سے حضور پر نور علیہ السلام ام المومنین کی سہیلیوں کا اس قدر اکرام فرماتے کہ جب کبھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کوئی چیز پیش کی جاتی تو آقا علیہ السلام اس تحفے، اس ہدیے کو ام المومنین کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ چیز فلاں، مثلا کو کپڑا آیا، کوئی زیور آیا، کوئی کھانے کی چیز آئی، تو سرکار علیہ السلام یہ باتیں بتا رہے ام المومنین کے وصال کے بعد کی کہ دیگر ازواج پاک طیبات و طاہرات رضی اللہ تعالی عنہن ایک ایک کر کے آستانہ نبوت کی زینت بنتی رہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ دیگر ازواج پاک کے حرم شریف میں آنے کے بعد آقا علیہ السلام کی جو محبت ام المومنین سے تھی اس میں کوئی کمی آئی ہو،
بلکہ دیکھنے والوں نے اسے اکثر مواقع پر دیکھا کہ وہ محبت اسی طرح قائم تھی۔ اور اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ کوئی تحفہ آیا، کوئی کپڑا آیا، کوئی گہنے آئے، کوئی کھانے کی چیز آئی، تو فرمایا یہ فلاں کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، فلاں کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ام المومنین کا ذکر سنا، یعنی کوئی گھر میں بات چل رہی ہے تو سرکار علیہ السلام ام المومنین خدیجہ پاک کا ذکر کرتے، یہ کام خدیجہ یوں کرتی تھیں، یہ کام خدیجہ یوں کرتی تھیں، خدیجہ یوں کہا کرتی تھی، خدیجہ یوں کیا کرتی تھیں، یعنی کوئی بات ہو رہی ہے تو حضور ان کا ذکر پاک کرتے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں مجھے اس پہ رشک ہوا، تو میں نے ایک دن بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم نے ان کے بعد آپ کو کئی ازواج پاک عطا فرمائی، لیکن آپ ان کو بھولتے نہیں اور ہر بات میں، ہر معاملے میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سنیں گے تو پھر اس کی سمجھ زیادہ آئے گی۔ آپ نے سن کر فرمایا، عائشہ ختیجہ ہی تھی۔ سبحان اللہ الکریم، یعنی کیا کمال ہے، بار بار اس پہ سوچئے، ہزار بار سوچئے۔ ام المومنین کی رفعت شان کے آگے گردن عقیدت کو ہم خم کریں، ایسا رتبہ کہ جن کے ساتھ محبوب خدا کو محبت ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ خدیجہ ہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین کی وفات شریف کے بعد یہ عمل مبارک جو تھا وہ آپ کے میں نے ابھی گوش گزار کر دیا۔ مزید سماعت فرمائیے کہ آستانہ شریف پہ بکری ذبح ہوتی ہے، گاہے گاہے ایسا موقع آتا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا، پھر جب اس کا گوشت بن جاتا تو حضور علیہ السلام اس گوشت کے اچھے اچھے حصوں کو ام المومنین کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ خدیجہ ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، یعنی ان کے فضائل کو بیان کیے، اور اینڈ پر اس کے ارشاد فرمایا کہ ان سے ہی میری اولاد پاک ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف ہے۔ یہ بھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاروں شہزادیاں اور ایک شہزادے کے سوا باقی دو شہزادے وہ ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہوئے۔ سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ رقیہ، سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ زینب، سیدہ طیبہ طاہرہ عالیہ ام کلثوم، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عالیہ مقدسہ سرکار سیدتنا بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں شہزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین کے بطن پاک سے ہیں، اور دو شہزادے مزید انہی کے بطن پاک سے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام اپنی نوازشوں محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین کے جو فضائل بیان کرتے، ان کی خدمات کے ساتھ ساتھ حضور کبھی کبھی یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد کا سلسلہ خدیجہ پاک سے ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آستانہ شریف پہ جلوہ گر تھے۔ حضرت ام المومنین کی ہمشیرہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدتنا حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین کی ہمشیرہ ہیں۔ انہوں نے دروازے پر اندر حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر بھائیوں کی آوازوں میں اور بہنوں کی آوازوں میں مشابہت ہوتی ہے، تو یہ جو ام المومنین کی ہمشیرہ پاک ہیں، ان کی آواز پاک بھی ام المومنین کی آواز مبارک کے مشابہ تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی تو سرکار کو ام المومنین کی آواز یاد آ گئی۔ اور یہاں پر محدثین، یہ صحیح بخاری میں ہے، محدثین نے لکھا ہے
کہ جیسے بندے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ بندہ جھرجھری لیتا ہے، اس کے وجود پر جھرجھری کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ قربان جائیے اس تعلق پر اور آقا علیہ السلام کا ان کے ساتھ اس محبت کے انداز پر کہ کیا شان اور کیا مقام ہے۔ ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک کا توکل اور کامل الایمان ہونا، یہ جب ہم ان کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں تو واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور علیہ السلام کے ہر ارشاد پر کتنا یقین تھا۔ چنانچہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے شہزادے جو ام المومنین کے بطن انور ہی سے پیدا ہوئے، سرکار سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، تو ام المومنین سرکار خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کاش کہ اللہ تبارک و تعالی دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے اس کے مکمل ہونے تک میرے بیٹے قاسم کو زندہ رکھتا۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے ام المومنین کی یہ درد بری بات سنی، ایک ماں بول رہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، اگر اس بات کو میں جانتی تو مجھ پر یہ کام سہل ہو جاتا، یعنی اور آسان۔ ایک صدمہ تو ہے کہ بیٹے کی جدائی، پھر ایام رضاعت، دودھ پلانے کی مدت مکمل نہیں ہوئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین کی یہ عرض سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں اور تم اس کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لو۔ یعنی جو خبر ہم نے دی ہے تو ہم رب سے عرض کر دیتے ہیں، اللہ تمہیں اس کی آواز سنا دیتا ہے۔ اب آپ بتلائیے کہ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا فلاں عزیز فوت ہو گیا، کو وظیفہ بتائیں، کو عمل بتائیں، وہ ایک بار خواب میں مل جائے۔ اب ایک ماں سے بیٹا جدا ہوا ہے اور وہ اس کیفیت کو بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں، اور سامنے حضور کی ذات ہے کہ جو چاہیں جو کہہ دیں وہ ہو جائے، تو اتنی بڑی پیشکش کی کہ تم کو تو ہم ابھی دعا کرتے ہیں اور تم اپنے کانوں سے آواز سن لو۔ یہ سن کر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، نہیں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کرتی ہوں، میں یہ آپ سے عرض گزار نہیں ہوتی کہ آپ مجھے اس کی آواز کو سنائیں۔ یہ بھی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقین کامل کی اور آقا علیہ السلام کے ہر فرمان کی تصدیق کی بین دلیل ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری سے اس قدر مشرف تھی کہ حضور پر نور علیہ السلام کئی راتیں اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں گزارتے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے لیے کئی دنوں کا کھانا تیار کر دیتی، اور سرکار کئی راتیں وہاں گزار کر واپس تشریف لاتے تو پھر یہ توشہ تیار کر دیتی اور سرکار لے کر چلے جاتے۔ اور بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ام المومنین خود کھانا لے کر غار حرا میں چلی جاتی۔ اب بھی جو حاجی غار حرا میں جاتے ہیں آج کے دور میں کہ بالکل گاڑی پہاڑ کے قریب اتارتی ہے، پھر کچھ قدم چل کے جب بلندی کی طرف جاتے تو چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنا دی گئیں، راستے میں بیٹھنے کا انتظام ہے، پانی و جوسز وغیرہ کی سہولت ہے، لیکن اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آستانہ شریف سے اتنی بلندی پر جانا اور حضور کو کھانا پیش کرانا، یہ ام المومنین کا انداز خدمت ہے، اور پھر اللہ کے دربار سے جو انعام ملا وہ بھی کمال ہے۔ یہی صحیح ستہ کے اندر حدیث شریف ہے کہ ام المومنین کھانا لا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بارگاہ میں بھیجا، اور جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت ام المومنین آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں کھانا لے کر۔ تو جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حبیب خدیجہ کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اللہ اللہ، مومنوں کی وہ عالی مرتبت ماں کہ جن کو رب کا سلام آتا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی آقا رب تعالیٰ فرماتا ہے حبیب حضرت خدیجہ پاک کو جنت میں خولدار جو اندر سے خالی ہے خولدار موتی سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیجئے جس میں نہ شور ہے نہ کوئی تکلیف، کوئی شور نہیں ہوگا۔ ابن کثیر نے ایک روایت البدایہ میں نقل کی ہے کہ یہ جو خاص بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو آپ کا محل شریف خولدار موتی کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شور نہیں ہوگا۔ یہ شور نہیں ہوگا میں کیا راز ہے؟ کا راز یہ ہے کہ جتنا عرصہ ام المومنین ذاریات پاک کے ساتھ حضور کے حرم شریف میں حاضر رہی ہیں، ایک دن بھی ام المومنین کی آواز جانے جانا کی مبارک آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ تو اس ادب بارگاہ رسول کی برکت سے ان کو یہ انعام ہے کہ جنت کے اندر ان کی آواز مبارک سے کسی کی آواز اس محل میں اونچی نہیں ہوگی۔ اور پھر جبریل امین علیہ السلام سبحان اللہ موقع تھا اور موقع کو خوب انہوں نے اس کی برکات کو اس صورت میں پایا کہ بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رب کا سلام بھی فرما دیجئے گا اور میرا سلام بھی پہنچا دیجئے گا۔ اللہ کا سلام بھی ام المومنین کو آتا ہے اور جبریل امین کی سلامیاں بھی اس خدمت میں آتی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب حضرت ام المومنین تک یہ سلام پہنچایا تو ام المومنین کا جواب کتنا نفیس تھا، سنیے۔ انہوں نے کہا ان اللہ هو السلام، یعنی اللہ سلام ہے، یہ اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے بھی ہے۔ وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سلام ہے اور حضرت جبریل پر اور اے کریم آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ امہات اور خصوص المومنین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس پر بعض شعراء نے بڑی بڑی اچھی تضمینیں لکھیں۔ مادریں اولی اہل ایمان کی ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ سے کہتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا نصب لا صخب، سبحان اللہ الکریم، یعنی یاقوت سے جڑے ہوئے موتی سے بنایا گیا گھر، لا نصب لا صخب، کہ جس کے اندر نہ شور نہ کوئی تکلیف۔ یہ اعلیٰ حضرت اسی حدیث کو اس شعر کے اندر لے کر آئے ہیں، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ کوشک سے مراد ہے بلند و بالا عمارت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گرامی قدر حضرات، ام المومنین سرکار سیداتنا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کے بارے میں یہ بات بھی بڑے دھیان کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ اس کو جو اب میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس کو نقل کیا، اور ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے آقا علیہ السلام سے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی تو سرکار علیہ السلام نے ان کو جنتی انگور کھلائے، سبحان اللہ الکریم۔ ایک اور روایت جو مسند احمد میں ہے اسے سنیے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور پر نور علیہ السلام نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، جو لائنیں کھینچی جاتی ہیں، اور فرما تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں، ایک ام المومنین خدیجہ، دوسری حضرت بطول زہرا، تیسری فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور چوتھی حضرت مریم بنت عمران جو کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔
تو سرکار علیہ السلام نے جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو عورتوں کا تذکرہ کیا، اس میں سب سے پہلا نام ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا۔ ام المومنین کو بقیہ امہات میں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حضور کے آستانے پر حضور کی رفاقت پاک، صحبت پاک، قرب پاک کی برکت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ کم و بیش 25 سال، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں مدینہ شریف میں ایک سانس مل جائے تو بقول شاعر وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ تو یہ 25 سال خدمت انور میں رہی، اور ان 25 سالوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہوئی جو سرکار کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ذہ نصیب، اللہ، یہ مقام، یہ سعادت، یہ رتبہ، یہ قرب، سبحان اللہ الکریم، ایک بات بھی۔ اور ام المومنین کا جو وصال ہوا ہے وہ اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئی ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام ان سے راضی تھے۔ 25 سال میں ایک بار بھی کیوں کیا کی تکرار بارگاہ میں نہیں ہوئی۔ 25 سالوں میں کبھی عمل مبارک پر اعتراض نہیں ہوا۔ اور وہ جو آپ پہلے روایت سن چکے ہیں، اس 25 سال کے طویل عرصے میں ایک دن بھی ان کی آواز جانے جہاں علیہ السلام کی مبارک آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ یہ شان ہے ام المومنین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آج بھی ان کے بطن پر نور کی بہاریں آل اطہار کی صورت میں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک، امامین کریمین سیدین سعدین سبتین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پاک ذاتوں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آل رسول کے افراد تھے، ہیں اور ہوں گے، سب کی نانی جان ام المومنین مخدومۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے جو اللہ جل مجد الکریم نے ام المومنین کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیے ایک روایت سماعت فرمائیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری ایام تھے تو حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو سرکار نے محبت برے انداز میں فرمایا، اے خدیجہ، تمہارا اس حال میں دیکھنا مجھ پر بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے اور کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا۔ تو گویا اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے ام المومنین کو بشارت دے دی کہ یہ 25 سالہ رفاقت زندگی کی آخری سانسوں تک موقوف نہیں ہے، یہ رفاقت جنت میں بھی اسی طرح قائم رہے گی، اور یہ رفاقت تمام امہات المومنین کو ملے گی کہ وہ یہاں بھی حضور کی ازواج ہیں اور جنت میں بھی حضور کی ازواج پاک ہیں۔ اعلان نبوت فرمائے ہوئے 10 سال کا یہ عرصہ چل رہا تھا، جس کو کہتے ہیں نبوت کا 10واں سال۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی 3 یا 5 روز ہی ہوئے تھے، رمضان شریف کے 10 دن گزر چکے تھے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اقدس ہوا۔ وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدتنا ام ایمن اور حضور علیہ السلام کی چچی سرکار سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دینے کا شرف حاصل کیا۔ جب ام المومنین کا وصال ہوا تو نماز جنازہ مشروع نہیں تھی، یعنی نماز جنازہ کا ابھی حکم نہیں آیا تھا، چنانچہ آپ پر اس انداز پر
جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ ایک اسی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں فی الواقع، یعنی در حقیقت سیرت کی کتابوں میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازہ مبارکہ کی نماز نہ ہوئی کہ اس وقت یہ نماز اتری ہی نہ تھی، آپ کے وصال کے بعد جنازے کا حکم نازل ہوا۔ مکہ شریف میں حجون کے مقام پر آپ کی تدفین ہوئی۔ اب یہ جو حجون ہے اس میں پرانا بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس قبرستان کو جنت المعلا کہا جاتا ہے، جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ام المومنین کی قبر اطہر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنی اس باوفا شریکہ حیات مومنوں کی ماں صادقہ اور طاہرہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے مزار شریف میں اتارا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک دن ام المومنین کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور ان کی کیا کیفیت ہے وصال اقدس کے بعد، مزار شریف میں جانے کے بعد؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں خولدار موتی سے بنے گھر میں دیکھا۔ وہ خبر جو جبریل پاک لائے تھے، پھر حضور نے اس محل میں ان کو بستے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ محل جنتی نہروں میں سے ایک نہر پر واقع ہے، اس میں کوئی بیکار شے ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف۔ کروڑ رحمتیں ام المومنین کے مزار گہربار پر، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے۔ فضائل و مناقب کی اس دنیا میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے سیرت کا پہلو یہ ہے کہ 25 سال کے عرصے میں دکھ سہے، تکالیف کو سہا، شاہانہ زندگی کے بعد ایسی زندگی بھی حرم پاک میں گزاری کہ جو شیب ابی طالب کی گھاٹی کا محاصرہ تھا، لیکن اس پہ بھی شکر کیا اور شکوہ نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ لہٰذا آج بھی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ اگر حالات ناسازگار ہو جائیں، شوہروں کی آمدن میں کمی آ جائے، پہلے جیسی کھانا پینا، سوٹ کپڑے اور پھل اور وغیرہ وغیرہ چیزیں نہ ملتی ہوں تو شکوہ نہ کریں، بلکہ ام المومنین کی سیرت پاک سے سبق و درس حاصل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی سوال کریں رزق کی بلندی کا، اور صبر کیا جائے کہ یہی کاملوں کا طریقہ رہا ہے۔